हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियलिज़म। आज हम एसेंशियलिज़म को डिस्कस करेंगे। एसेंशियलिज़म क्या है? ये अमेरिकन फ़िलॉसफी है और ये 20वीं सदी की तीसरी दहाई में इसको स्टार्ट किया गया, यानी 1930 से 1940 के दरमियान इसको डेवलप किया गया और इसमें अमेरिका के कल्चर, इसके सकाफ़त और उसकी सोसाइटी के बारे में इसको अडॉप्ट करने पर ज़ोर दिया गया। जो भी मालूमात थी अमेरिकन सोसाइटी की, उनको अडॉप्ट करने पर ज़ोर दिया गया। तो अगर हम इसके मीनिंग को देखें तो एसेंशियलिज़म मीन्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इसमें दो वर्ड्स हैं, एसेंशियल एंड इज़म। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स एसेंशियल और नेसेसरी, वेरी बेसिक, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो, यानी कि एक ऐसा बिलीव इसमें हम ये देखते हैं कि आई बिलीव दैट समथिंग इज़ वेरी नेसेसरी, कि कोई चीज़ ऐसी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और इज़म का मीनिंग होता है बिलीव। एक्सट्रीमली इसेंशियल का मीनिंग है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड इज़म का मीनिंग है बिलीव। तो एक ऐसा बिलीव जो किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंट होने पे हम बिलीव करते हैं। व्हाट इज़ एसेंशियलिज़म? एसेंशियलिज़म को एजुकेशनल थीरी और एजुकेशनल फ़िलोसफी भी कहा जाता है। हुज़ फॉलोअर्स बिलीव दैट कि तमाम स्टूडेंट्स को थॉरोली रवायती, कदीम और बुनियादी मज़ामीन ही सीखने चाहिए। एसेंशियलिस्ट भी पेरेनियलिज़म की तरह ओल्ड क्लासिक सब्जेक्ट पे बिलीव करते हैं। एसेंशियलिज़म इज़ एजुकेशनल थीरी, ये एक एजुकेशनल फ़िलोसफी है जिसमें बेसिक और रवायती सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है और इनका बिलीव है कि स्टूडेंट्स को हम बेसिक स्किल्स, आर्ट्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाएं। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स इन बेसिक्स और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को सीखने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि वो सोसाइटी के एक सिविलाइज्ड महज़ब मेंबर बन जाते हैं। आफ्टर लर्निंग दीज स्किल्स एंड सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स कैन फंक्शन एज अ मेंबर ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो वो एक ऐसे मेंबर बन जाते हैं कि वो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। एसेंशियलिस्ट आर्ग्यू दैट क्लासरूम शुड बी टीचर ओरिएंटेड। इनके अकॉर्डिंग जो क्लासरूम है, मतलब जो ये भी पैरेललिज्म की तरह टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है। इसमें टीचर को प्रोमिनेंट किया जाता है, टीचर को यहाँ पे फैसिलिटेटर और रोल मॉडल कहा गया है। ये फ़लसफ़ा भी टोटली टीचर्स ओरिएंटेड फिलॉसफी है जिसमें टीचर को डोमिनेट किया गया है और स्टूडेंट्स को के लिए टीचर रोल मॉडल होता है और उस जो कि उनको मॉडल वैल्यूज़ सिखाता है। Nature, origin and motives. Essentialism comes from the word essential, which means the main things are the basic as an educational philosophy. It advocates instilling in students with the essentials or basic of academic knowledge and character development. जैसे कि हमने पहले भी देखा, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इसेंशियल, जिसका मतलब है बेसिक और मेन थिंग्स, मीन्स के बैक टू बेसिक्स। ये फ़लसफ़ा हमें स्टूडेंट्स के एजुकेशनल प्रोसेस और ज़रूरी बेसिक स्किल्स का सिखाने पे ज़ोर देता है और स्टूडेंट्स की करैक्टर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। इसमें यह है कि ये फ़िलोसफी जो है, इसको 1930s में, मैंने पहले भी बताया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय विलियम बेगले एंड लेटर इन द 1950s बाय आर्थर बैस्टर एंड एडमायर रिकवर्ड्स। ये वो इसके प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इट वाज अ रिस्पॉन्स टू प्रोग्रेसिविज्म ओवर एम्फसिस ऑन अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिविज्म भी एक फ़लसफ़ा है जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस किया गया है, स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, लेकिन ये उसके रिस्पॉन्स में इस फ़िलोसफी को विलियम बेगले ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें उन्होंने टीचर सेंटर्ड जो करिकुलम है उसके ऊपर फोकस किया था। Essentialist is a kind of neo-perennialism with roots in both idealism and realism. तो एसेंशियलिज़म को हम न्यू पैरेनलिज्म भी कहते हैं, जो कि आइडियलिज़म और रियलिज़म से हमें नज़र आती है, कि जो कि इसकी जो रूट्स हैं ये आइडियलिज़म और रियलिज़म जो मेन फ़लसफ़े हैं उनसे मिलती हैं। एसेंशियलिस्ट बिलीव स्कूल्स शुड टीच द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कोर इंफॉर्मेशन एंड कोर सब्जेक्ट्स। कोर बेस्ड सब्जेक्ट्स बोलते हैं बेसिक सब्जेक्ट्स को। तो इनका कहना है कि स्कूल में सिर्फ वही चीज़ें सिखाई जाएँ जो कि बेसिक्स हैं, मतलब कि जैसे कि इनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स एज
دیٹ دے کوڈ بی پروڈکٹیو اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو ماڈرن سوسائٹی، جو کہ ماڈرن سوسائٹی کے لیے اور سوسائٹی کے لیے جو پروڈکٹیو ممبر بن سکیں. اٹس این امیریکن فلاسفی وچ ریفرس ٹو دا بیسک ایجوکیشن، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ امریکہ میں ایمرج ہوئی تھی اور اس کو ولیم بیگلے نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اسینشیلسٹ بلیوز، اس فلاسفی کا جو مین بلیف ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو کام ہے اسٹوڈنٹس کو مورل، انٹلیکچوئل اینڈ کوالٹیز کو انہینس کرنا. اسٹوڈنٹس کی جو مورل بیسک نالج ہے، ان کی جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے اس کو انہینس کرنا اور ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنا. سکسیزفل، وہ کہتے ہیں کہ اسینشیل بلیو دیٹ اسٹوڈنٹس شوڈ بی ٹاٹ ٹو اے ماڈل سٹیزنس، ان کو ایسی چیزیں سکھائی جائیں کہ وہ ایک ماڈل، رول ماڈل اور ایک اچھے سٹیزن بن سکیں. Essentialists believe that teachers should teach traditional moral values and virtues. Essentialists believe in mastery learning. اگر اسٹوڈنٹس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں یہ کوالٹیز نہ ہوں جو کہ ماڈل اور کریکٹر بلڈنگ ہے، تو وہ ایک طرح سے سکسیزفل لائف اسپینڈ نہیں کر سکتے. اور وہ اسکول کا، اور جو یہ کام جو ہے وہ اسکول کا ہے کہ وہ سوسائٹی کی ویلیوز کو پریزرو کریں اور جو سچائیاں ہیں ان سوسائٹی کی وہ اسٹوڈنٹس تک اوپن کریں کہ سوسائٹی کی ویلیوز کیا ہیں ان کی اور ان کی اقدار کیا ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کریکولم ان اسینشیلزم. کریکولم جو یہاں پہ فوکس ہے وہ ہے بیسکس مطلب بیسک سبجیکٹس. اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو 3 آرٹس، جس میں یہ کویسچن ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے 3 آرٹس مین کیا ہوتا ہے، تو اس میں آتا ہے ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ایریتھمیٹک. یہ وہ بیسک سب اسکلز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں، جس کے اوپر یہ فوکس کرتے ہیں، اور اس کو ہم 3 آرٹس بھی بولتے ہیں، جو کہ اسینشیلسٹ فلاسفی نے انٹروڈیوس کروایا ہے 3 آرٹ سسٹم. 3 آرٹس کا مطلب ہے ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ایریتھمیٹکس. اسینشیل نالج اور اسکلز بچوں کو ٹرانسفر کرنا جو ہے وہ اس میں کریکولم اس میں انکلوڈ کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینج کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کہ نیو سبجیکٹس لانے کی، نیو انوویشنس کی ضرورت نہیں ہے. جو کہ گریٹ بکس ہیں ان کی جو ٹریڈیشنل کلاسک بکس ہیں انہی کو لے کر جو ہے آئیڈیاز کو ری شیپ کرتے جائیں، لیکن یہاں پہ نیو نالج کے اوپر وہ فوکس نہیں کرتے. تو اسٹرانگ ان کا جو ایمفیسس ہے وہ آن دا بیسک اسکلس ہیں، اور ایلیمنٹری لیول پہ اور ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، نالج اینڈ اسکولسٹک اچیومنٹ ان سیکنڈری اسکولس. وہ کہتے ہیں کہ انہی پرانی آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور اسینشیلسٹ کا جو فوکس تھا وہ اسینشیلسٹ جو کہ 3 آرٹس پہ تھا، اور انگلش، ایریتھمیٹک، ہسٹری، فارن لینگویجز بہت زیادہ سکھانے پر زور دیتے تھے. اور اسینشیلسٹ کہتے ہیں کہ جو ڈے ٹو ڈے لائف ہم اسپینڈ کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے کوئی بچہ کر سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کریکولم ریالٹی بیسڈ ہونا چاہیے. ان کو جو سیکھنا آ سکے، پڑھنا آ سکے، ان کو لکھنا آ سکے اسٹوڈنٹس کو، اور پڑھنا آ سکے. ڈفرینٹ میتھمیٹیکل کانسیپٹس ان کو، اور ان کو لاجک کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں جو ان کو، جس میں میتھمیٹکس، نیچرل سائنسز، ہسٹری اور فارن لینگویجز ہیں، جو کہ یہ اسینشیلسٹ کے کریکولم میں شامل ہیں. رول آف ٹیچر کا جو رول یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اسینشیلسٹ فلاسفی میں، وہ ہے کہ نالج کو امپارٹ کرنا. اس کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ٹرانسفر کی جا سکے. اور اسینشیلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرس کی جو اسکلز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں. ٹیچرس کا کام ہے کہ ٹیچرس کو یہاں پہ ایکسپرٹ، جیسے پیرینیلزم والوں نے کہا تھا کہ ٹیچر کو انسائکلوپیڈیا ہونا چاہیے، اسے انہوں نے ایکسپرٹ ہونا چاہیے اپنے سبجیکٹ پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی بھی چیز ٹیچر سے پوچھے تو اس کے اوپر اس کی مکمل معلومات ہونی چاہیے، اس کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر پوری کمانڈ ہونی چاہیے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایکسپرٹ اور ہونا چاہیے اس کو. اور اس کو یہاں پہ ڈومیننٹ کیا گیا ہے ٹیچر کو. ٹیچر کا رول ہے کہ وہ اپنا نالج بچوں کو ڈسپلن سکھائے اور ان کی مورل ویلیو سکھائے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز، مطلب ٹیچنگ میتھڈس اکارڈنگ ٹو اسینشیلزم فلاسفی. ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈرل میتھڈ جیسے کہ پیرینیلزم میں ہے. ڈرل کا مطلب ہوتا ہے پریکٹس کرنا، ریپیٹیشن کروانا، مشق کروانا، ایکسرسائزز کروانا. اس کے علاوہ سوکریٹک طریقہ کار ہے جو یہاں پہ اسینشیلزم فلاسفی میں، پیرینیلزم میں بھی تھا، اور اسینشیلزم میں بھی سوکریٹک مطلب کویسچن آنسر ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ اپروچ ہے، اور ڈائریکٹ انسٹرومنٹس اس میں دیے جاتے ہیں. ڈسکشن کے ذریعے سے ڈفرینٹ چیزوں کو ریپیٹ کروایا جاتا ہے. پرائمری اور سیکنڈری لیول پر یوزفل جو میتھڈ ہے وہ اسینشیل ٹیچنگ میتھڈ ہی یوز کیا جاتا ہے. تو اس میں ٹیچرس اسٹوڈنٹس کو سبجیکٹ سینٹرڈ ہوتے ہیں. ٹیچر اورینٹیڈ اینڈ سبجیکٹ اورینٹیڈ اسٹریٹجیز استعمال کی جاتی ہیں.
اس کے علاوہ لیکچرز دیے جاتے ہیں، میمورائزیشن بچوں کو رٹے لگوائے جاتے ہیں، یاد کروائی جاتی ہیں، چیزیں بار بار ریپیٹ کروائی جاتی ہیں. رول آف دا اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹ کا رول اکارڈنگ ٹو دس فلاسفی از ویری پیسو رول. ان کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان چینجنگ نیچر آف ہیومن بینگز ہیں، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف ٹیچرس جو سکھاتے ہیں اس کو سیکھیں اور لسن کریں اور سنیں، اور اپنے جو لرننگ ہے وہ صرف جو ٹیچر ان کو کہتا ہے اس کو ہی فوکس کریں. تو یہ یہاں پہ ٹیچر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیسو لرنرس کنسیڈر کیے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس فلاسفی.